جی ناظرین ویلکم بیک۔ موجودہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کیا کردار رہا، اپوزیشن نے کون سے ایسے ایشوز تھے جو عوام کے لیے اٹھائے، اور حکومت نے کون سے ایسے اقدامات تھے جو عوام کے لیے کیا۔ کمپیریزن اگر ہم کریں تو کچھ 50-50 ہمیں نظر آتا ہے اور کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن کہتی ہے حکومت کی کارکردگی رنگین نہیں اور خاصی پھیکی دکھائی دیتی ہے۔ بہت سارے اقدامات آپ نے کیے، رپورٹ کا اگر ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ نے کہا بڑے اچھے کام کیے۔ گراؤنڈ پہ میں جیسے کہہ رہی ہوں بار بار ہم آتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 44 ارب روپے کی چینی آپ لوگ منگا رہے ہیں، پاکستان میں 80 شوگر ملز ہیں، ویٹ آپ لوگ نافذ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مطلب سی این جی سٹیشنز بند ہیں، انرجی کرائسس اس وقت ملک میں شدید قسم کا ہو چکا ہے۔ تو پھر اچھے کام کون سے جو نظر نہیں آتے بار بار؟ ٹھیک آپ میں کنسیڈ کرتا ہوں، اب ٹھیک آپ نے کہا، کیونکہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو جو ہے انرجی کرائسس ہے۔ آپ دیکھیں گیس نہیں ہے، اب گیس نہیں ہے تو موجودہ حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ہم نے تو ایران سے پائپ لائن کا معاہدہ بھی کر لیا، اور یہ بڑے سالوں سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا تھا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان گئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں، منسٹر پیٹرولیم گئے ہیں، اور ایران سے معاہدہ ہو گیا۔ اب بجلی کا بھی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ریٹس جو ہیں وہ ہائی ریٹس پہ ہیں، اس لیے ہم ان سے نہیں کر رہے۔ اسی طرح انرجی کرائسس جب تک نہیں ٹھیک ہوگا، بے روزگاری اور مہنگائی پر کنٹرول اس کے ساتھ منسلک ہے۔ لیکن میں آغا صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری جو میں نے بات کی تھی، نہیں میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات کی تائید کی۔ میں نے کہا تھا کہ بہت سارے پاور پروجیکٹ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے، پائپ لائن میں ہے، 30 کے قریب ہے، اور 3 ان میں سے انہوں نے کنسیڈ کیا کہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا مین سٹریم میں ان کو لا رہے ہیں، وہ بنوائے اسی لیے گئے ہیں کہ مین سٹریم پائپ لائن میں ان کے آئے گا، اسی لیے بنایا گیا، ورنہ وہ ڈیکوریشن پیس تو نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا آپ کو آفر کر رہے ہیں اور بجلی کا ایران آپ کو کر رہے ہیں منیمم ریٹ پہ، بار بار کہا جاتا ہے حکومت کا کوئی ویژن کوئی پالیسی نظر نہیں آتا، آپ بار بار رینٹل پہ جاتے ہیں، رینٹل پہ جاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہم آج بھی ہمارا معاہدہ ہو جائے تو 2 سال لگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا پرابلم ہے کہ جس کا شارٹ کٹ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو ہم نے جو پکچر پیش کی جس میں نہیں اس بک میں جو آپ پکچر پیش کریں بڑی اچھی ہے، بڑی رنگین بک ہے، بار میں واپڈا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں 4 وزیر اعلیٰ تھے، جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، سرحد کے تھے 4 منسٹر پیٹرولیم، منسٹر واٹر اینڈ پاور، منسٹر فائنانس، اور تمام لوگ تھے، اور انہوں نے ساری ایکچوئل پوزیشن دیکھ کے تو ان کی پالیسی انہوں نے بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس میں موجودہ حکومت یا اپوزیشن میں کیوں والوں کے علاوہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 10 سال پہلے ان کو چاہیے تھا، 10 سال ان کو چاہیے تھا کہ پاور پلانٹ لگاتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 بن چکے ہیں، اور ہم باقی بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جہاں بہت بڑے ایشو پاکستان پیپل پارٹی نے حل کیے ہیں، یہ انرجی کرائسس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ لیکن ہمیں آغا صاحب سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 10 سال انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، 10 سال انہوں نے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ سطحی طور پر ہمیں توانائی کا بحران نظر آ رہا ہے، لیکن دراصل بد انتظامی اور کرپشن کا بحران ہے بہت زیادہ۔ کیونکہ جو الیکٹریسٹی جنریشن میں بھی، میں خود الیکٹریکل انجینئر ہوں، ان کی بہت بڑی نااہلی ہے، بد انتظامی ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے۔ جب یہ آئے تھے حکومت میں تو 19,000 تھی، آج انہوں نے انرجی سمٹ نے کہا 14,000 ہے، تو یہ اس کی سزا میں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے جس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے اربوں ڈالر کی امداد نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہیسکو اور پیسکو اور کے ای ایس سی یہاں 50% تک بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ابھی تک یہ کوئی سبسٹینشل کام نہیں۔ لیکن انرجی سمٹ ہوئی 3 دن فوٹو سیشن تک نہیں، انرجی سمٹ میں پرابلم یہ ہے، انرجی سمٹ میں پرابلم یہ ہے کہ جب سمٹ میں ایک بھی ایسی بات مجھے گزارش کرنے دیں، موجودہ حکومت نے مجھے گزارش کرنے دیں، جب آپ کہہ دیں گے، جب آپ کی حکومت وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ کہہ دے گی 4 صوبوں کو کہ ہم 14,000 سے زیادہ میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا نہیں کر سکتے، تو صوبے کیا کریں گے؟ صوبے تو اس کو ایڈجسٹ کریں گے نا۔ وہ تو جو جنریٹنگ پاور آپ نے ایک لائن لگا دی 14,000 سے میکسیمم ہمارے پاس، اس سے حد سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے، وہ تو پھر اس کو دیکھ کر سب نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت پنجاب نے آپ کی پالیسیوں کی تائید کر دی ہمارے سامنے، وہ تو کہہ رہے ہیں تائید نہیں ہے، ایک کرائسس ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کو حل کرنے کی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی پالیسیوں سے، اور جو نیکسٹ اہم ایشو یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی یہ سیریس تھے اور یہ پاکستان کے اعلیٰ
आला तीन मफाद में सोच रहे थे, फिर उस एनर्जी समिट में न्यूक्लियर पावर का जिक्र भी आना चाहिए था, उसमें थर कोल का बहुत सीरियसली जिक्र आना चाहिए था कि वो कब तक पाकिस्तान के पास इतना बड़ा जखीरा मौजूद है वफाक में, और सुबह से इनकी हुकूमत आप समझ रहे इख्तियारात हैं, क्योंकि अब हमने देखा पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बन गई, कोर कमेटी में फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा जाता है इस पे अमल करें, कैबिनेट सब खत्म हो गया। इस किताब के, अगर आप ये किताब में, मैं आपके नाज़रीन से गुजारिश करूंगा वो किताब पढ़ें, इसमें जो सबसे तवील तरीन बाब है वो बिजली के बारे में नहीं है, वो महंगाई के बारे में नहीं है, वो वजीर आजम और जनाब सदर के बैरूनी दौरों के बारे में है। 144 सफे हैं इसमें, 44 पेजेस बैरूनी दौरों के हैं, और कोई चैप्टर इतना लंबा नहीं है, 10 सफे काबीना के हैं। तो इसमें ज्यादा जोर इनका यही है कि बैरूनी दौरे, और अगर आप खुलासा मुझसे पूछेंगे वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से इनकी ना नीयत दुरुस्त है, ना इनकी